ایک بار سلطان محمود غزنوی نے دربار لگایا، سب کو مخاطب کر کے ایک بات کہی کہ تم سب میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ سارے درباری یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس بھیڑ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو سلطان محمود غزنوی کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے۔ تبھی بھیڑ میں سے ایک دیہاتی بندہ کھڑا ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 6 مہینے تک چلہ کرنا پڑے گا ندی کے کنارے۔ تو آپ سے التجا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، میں 6 مہینے تک میرے گھر کا خرچہ آپ اٹھا لیجئے، میں آپ کو زیارت ضرور کروا دوں گا۔ سلطان نے منظور کر لیا اور وقت گزرتا چلا گیا۔ 6 مہینے بعد دربار میں ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو گئی، کیونکہ ہر ایک شخص حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اس دیہاتی شخص کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اس شخص نے سلطان کے سامنے ایک بات کہی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، جو میں نے 6 مہینے تک چلہ کیا تھا اس میں کچھ وظائف الٹے پڑ گئے تھے، اس لیے مجھے 6 مہینے کا اور چلہ کرنا پڑے گا ندی کے کنارے۔ سلطان نے پھر منظوری دے دی اور وقت گزرتا چلا گیا اور 6 مہینے بعد پھر سے دربار لگایا گیا۔ اس بار پہلے سے بھی زیادہ بھیڑ تھی۔ پھر اس دیہاتی شخص کو دربار میں پیش کیا گیا۔ سلطان نے کہا، اے شخص، مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دیجیے۔ یہ سن کر دیہاتی شخص رونے لگا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں غریب آدمی ہوں، میں بہت گنہگار بندہ ہوں، کہاں میں کہاں خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا، میں آپ کو حضرت خضر سے نہیں ملا سکتا، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، اس لیے میں اس غلط کام پر مجبور ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ بتاؤ اس کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار کے بھیڑ میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل صحیح کہہ رہا ہے، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ سلطان نے دوسرے وزیر کو کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دوسرے وزیر نے بھی یہی کہا کہ اس کو اذیت ناک موت دی جائے، گلا کاٹنے سے بہتر ہے اس کو کتے کے آگے ڈلوا دیا جائے تاکہ اس کو کتے نوچ نوچ کے کھائیں، تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ تبھی دربار میں اس نورانی شخص والے بزرگ نے پھر کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر آپ کا بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ایسا ہی کیا جائے۔ اب بادشاہ نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، ایاز، تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، 1 سال تک آپ کے مال سے اس کا گھر چلتا رہا، آپ کے خزانے میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی، اور اس کے بچے ہمیشہ دعا کرتے تھے آپ کے لیے، جو کہ نیکی کا ذریعہ بنا، اور جھوٹ بولنے سے نہ ہی کوئی آپ کے شان میں کوئی فرق پڑا اور نہ ہی مال میں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اگر اس کو سزا دے دیا گیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے، جس کا ذمہ دار اللہ آپ کو ہی ٹھہرائے گا۔ یہ سن کر وہی نورانی شخص والے بزرگ نے پھر کہا کہ ایاز نے بالکل صحیح کہا ہے بادشاہ سلامت۔ اس بار بادشاہ سلامت نے اس نورانی شخص والے بابا کو اپنے سامنے بلا لیا اور پوچھا کہ آپ نے دونوں وزیر کی بات کو صحیح کہا اور اب آپ ایاز کی بات کو بھی صحیح بتا رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان باتوں کا؟ وہ نورانی چہرے والے بزرگ بولے، آپ نے جس وزیر سے پہلے پوچھا تھا وہ قوم کا قصاب ہے اور قصائی کا کام ہے گلا کاٹنا، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا جو اس نے صحیح کیا، اس لیے میں نے صحیح کہا۔ اس میں غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنایا ہی کیوں؟ دوسرے وزیر نے جو کہا اس کے کتے کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کے والد بادشاہوں کے کتے کو نہلاتا ہے، اس نے بھی یہ بول کر اپنے خاندان کا تعارف کروایا، غلطی اس کی نہیں ہے، اس نے اپنے سوچ کے مطابق رائے دی
गलती आपकी है जो आपने ऐसे शख्स को अपना वजीर बनाया। और तीसरा फैसला जो अयाज ने सुनाया, तो सुनो ए सुल्तान महमूद गजनवी, जिसको तुमने अपना गुलाम बना रखा है वह एक सैयदजादा है। सैयद की शान है कि करबला में अपना पूरा खानदान कटवा देते हैं लेकिन बदला नहीं लेते। ये तो मासूम होते हैं। अली और अली के बेटे ने अपना पूरा खानदान अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया, लेकिन गलत फैसला कभी नहीं किया, किसी के आगे झुके नहीं। इतना सुनकर महमूद सुल्तान गजनवी अपनी गद्दी से खड़े हो गए और कहा, अयाज, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम एक सैयदजादे हो। यह सुनकर गुलाम सैयद अयाज खामोश रहे। महमूद गजनवी ने उस नूरानी वाले बाबा की तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि वे नूरानी शख्सियत वाले बुजुर्ग आप कौन हैं? ए अजीम शख्सियत वाले आप कौन हैं? मैंने अपनी सल्तनत में आपको कभी नहीं देखा। आपको मेरे वजीर के बारे में और अयाज के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम है? इतना सुनकर नूरानी शख्स वाले बुजुर्ग मुस्कुराए लेकिन बोला कुछ नहीं। इतने में अयाज ने कहा कि जब मेरा राज खुल ही गया है तो मैं भी इन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग का एक राज खोल देता हूँ। अयाज बोले, यह बात आज तक किसी को नहीं पता था कि मैं एक सैयदजादा हूँ, लेकिन जिसने मेरा राज आपके आगे खोला है मैं भी उसका राज खोलने जा रहा हूँ। बादशाह सलामत और दरबार में हाजिर हर एक शख्सियत जान लीजिए कि ये जो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये वही अल्लाह के महबूब शख्सियत हैं जिससे आप सब लोग यहाँ मिलने आए हैं। यही तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। सुभान अल्लाह।